مومن کامیاب ہے. کام یاد رکھیے گا, پہلا کیا ہے, نماز میں خشوع و خضوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, کامیاب لوگ کون ہیں سنیں. اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں. تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے, تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں. مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے, فائل لے کر جانی ہے, اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے, فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, کان کھجائیں گے, باتیں کریں گے؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے مجھے کام نکلوانا ہے, مجھے اچھے انداز سے. اچھا, انٹرویو دینے جائیں, جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں, ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں, کتنا فوکس, کتنی تیاری. یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس, تیاری, اٹینشن. اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے. نہ کریں ایسا. نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. آگے چلتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. مومن کامیاب ہے. کام یاد رکھیے گا, پہلا کیا ہے, نماز میں خشوع و خضوع. دوسرا کام کیا ہے, کہ وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, آدمی کے اسلام کی اچھائی سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے, یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے, زبان, دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے. ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے, ہمیں کوئی کہے نا, یار میں ذرا بیٹھنا 10 منٹ میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے آ جاؤ. ابھی 10 منٹ کیا کریں گے, موبائل نکالا اور براؤزنگ شروع. وہ 10 کی جگہ 20 منٹ میں آئے, 25 منٹ میں آئے, کوئی ٹینشن نہیں, بس دیکھ ہی جا رہے. بعض اوقات تو 2 گھنٹے موبائل پر گزارے. آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا, کچھ بھی نہیں, میں تو ایسے ہی دیکھ رہا. 2 گھنٹے نکال دیے. شاید گناہ تو مل گئے کیونکہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں, مگر ملا کچھ نہیں. اور یہی 2 گھنٹے ذکر ہو جاتا, تلاوت. اگر مائنڈ بنا ہوتا نا کہ یار 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے, یہ بندہ مجھے کہہ کر گیا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں, یہی موبائل نکالنا ہے, نکالنا کچھ اور نہیں ہے, مگر اس میں قرآن آن کرنا ہے اور 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لینی ہے. جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے 10 قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے. وہ بندہ 10 منٹ کے بعد آیا, آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا, اور یہی 10 منٹ سوشل میڈیا پہ گزارے, شاید کتنے سارے گناہوں کے انبار لگ گئے. قرآن کہتا ہے وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم دیکھیں تو ہمارا اتنا فضول کاموں میں انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. آج کل گھر پر جا کر بھی لوگ گھر پر نہیں ہیں. کبھی کبھی تو گھر والے بتاتے ہیں کہ 5 بندے گھر میں ہی بیٹھے ہیں, مگر سب کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. پہلے گھر سے جاتے تھے تو گھر والے پوچھتے تھے کیسا دن گزرا, ہم گھر والوں سے پوچھتے تھے دن کیسا گزرا, بچے کو توجہ دی, بھائی بہن کی طبیعت پوچھی, امی ابو کا حال احوال پوچھا, ختم. ایک تو پہلے منہ میں کچھ لوگوں کو کچھ رکھا ہوا ہے, وہ بولتے ہی نہیں ہیں, اور دوسرا ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے. نہ کریں ایسا, کچھ پروڈکٹیو کریں. آپ کو پتہ ہے ایک اچھا, میں چلیے تو دینی بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ شریعت میں صرف دینی باتوں کو کرنے کا نہیں کہا گیا. کوئی نہ کوئی کارآمد کام کر لیں نا, آپ کوئی کورس کر لیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہو, گناہ بھی نہ ہو, کوئی ناجائز چیز نہ ہو. کچھ لوگ زبان سیکھ لیتے ہیں, انگلش سیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک فینومینا ہے, ایک تحقیق ہے, یونیورسٹی آن ویل, یعنی پہیے کے اوپر یونیورسٹی. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں, میں نے بھی دیکھا, آپ میں سے جو ٹریول کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ یورپ جاتے ہیں, UK جاتے ہیں, یا عرب ممالک میں بھی دیکھا ہم نے کہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں لوگ, جاب پہ جاتے ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں وہاں پر, بہت سے بسیں چلتی ہیں, تو وہ ان کو پتہ ہے روز 40 منٹ ٹرین میں بیٹھنا ہے, روز 40 منٹ بس میں, 50 منٹ بس میں بیٹھنا ہے. وہ 40-50 منٹ میں کچھ پڑھتے ہیں, ایک کتاب ساتھ رکھی ہوتی ہے, جاتے میں بھی پڑھتے ہیں, آتے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو تعلیم انہوں نے حاصل کی نا, پہیوں پہ حاصل کی ہے, سفر میں حاصل کی ہے, اور اینڈ آف دا ڈے 6 مہینے بعد وہ ڈپلوما کر لیتے ہیں, کوئی امتحان دے دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ملک یاد نہیں آ رہا, یورپ کا ہی کوئی ملک تھا, تو ہمارے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں روز 6 بجے ٹرین میں جاتا ہوں آفس پر اور واپس آتا ہوں. تو میں نے روز 6 بجے, یعنی جو 6 یا 7 جو بھی ٹرین کا ٹائم ہے, میں نے مدرسۃ المدینہ آن لائن, فیضان آن لائن والوں سے کلاس بک کر لی ہے. جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتا ہوں اپنا ہیڈ فون لگاتا ہوں, قاری صاحب پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, 30-40 منٹ کلاس ختم ہوتی ہے تو آفس آ جاتا ہے, اپنے آفس چلا جاتا ہوں. وہ 30 منٹس میں روزانہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کورسز مکمل کر رہے ہیں. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ, اس کو کہتے ہیں چنک آف ٹائمز, وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز. یہ ہمارے پاس پورے دن میں بکھرے ہوئے ہیں, لیکن عقل مند ہو تو ان چھوٹے پیسز سے یا تو دنیا اچھی کر لیتا ہے یا آخرت اچھی کر لیتا ہے. فضول نہیں گزارتا, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ہم سب کے پاس ایک ہی زندگی ہے, ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے نہیں ہوتے دن کے, وہ 200-300 سال نہیں جیتے. دنیا کے کامیاب لوگ بھی 60-70 سال ہی جیے ہیں, مگر وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے, کیونکہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا.
وہ کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جو بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں نا وہ اپنا وقت بہت سفسٹیکیٹڈ بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے گزارتے ہیں. خاص یہ بات سمجھ آ جائے, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایک آیت ٹائم مینجمنٹ کے لیے شاہکار ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. تو سمجھ جاؤ کہ اگر کامیاب بننا ہے تو فضول باتیں, خاص طور پہ گناہوں والی باتیں جو میرے کو کچھ دے تو نہیں رہی ہیں, میرے لیے جہنم کا عذاب کٹھا کر رہی ہیں, تو پھر کیوں جاؤں ادھر بھائی. اب آگے چلیے, اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. یہ تیسرا کام دے دیا ہمیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہے. اب چلتے ہیں چوتھے کام کی طرف. اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہ دو آیتیں ہیں. فرمایا اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں, پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمایا تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی ہم انسان ہیں, ہمارے جسم کے تقاضے ہیں, ہماری کچھ انسان کی پرسنل خواہشات ہیں, لیکن شریعت نے اس کا جائز طریقہ بیان کیا کہ وہ شادی کر کے اپنی ازواج کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور غلط نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کنفرم جنت میں جاؤں گا. انبیاء وہ تو معصوم ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے ذریعے جنت کی گارنٹی دے دی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ دونوں جنت کی چابیاں ہیں. آقا نے فرمایا داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان, اور رانوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ, یعنی پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی اور زبان, یہ دو صحیح استعمال کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان دونوں کو غلط استعمال مت کرنا. اور اس کا مطلب, اس کا مفہوم مخالف پتہ کیا بنتا ہے کہ ان دونوں کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل ہے. کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. قرآن کہہ رہا ہے جو جائز طریقہ ہے اس سے تو ٹھیک ہے, باقی ناجائز طریقے کی طرف نہیں جاتے. تو یہ آج کل کی جو گیدرنگز ہیں, گندی چیزوں کو دیکھنا سننا, پھر انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں, پھر انسان غلط کام کی طرف جاتا ہے. نہ کرو ایسا, شیطان کے واروں میں نہ آئیے, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں کیونکہ انعام بہت بڑا رب نے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جناب, 4 کام ہو گئے. اب آگے فرماتا ہے, فرمایا وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں, ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو امانت پراپر لوٹاتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہ بھی بڑا پرابلم ہے, کسی کے پیسے پڑے ہوئے مل جائیں, بندہ کہے تو میرے ہو گئے. کوئی بھول جائے سامنے والا تو ادھر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. قرضہ لینے کے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے, قرضہ لوٹاتے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے. ارے بھائی فکر ہی نہ کرو, تمہارے گھر آ کر دے جاؤں گا. گھر آ کر دے جاؤں گا تو الگ بات ہے, وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتا ہے, اس کو جواب ہی نہیں ملتا, فون ہی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے یہ آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو, مگر قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا نا. زندگی میں کبھی ایک اصول بنا لیں, آپ کی طرف کسی کا 1 روپیہ آنا نہیں چاہیے. یہ رہ گیا نا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے قیامت کے دن 700 مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسے کے بدلے جو 1000 روپے 2000 روپے 10,000 روپے 1 لاکھ روپے پر دبا کے بیٹھا ہوا ہے, زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا, اس کا بنے گا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا ترم خان ہوں, میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا وہ بہت بڑی میری زندگی کا نچوڑ ہے, اور میں نے یہ باتیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی سنی ہیں جو مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں. شاید آپ کو ابھی نہ سمجھ آئے, لیکن جو 50 سے اوپر کے وہ میری بات کی تائید کریں گے. آپ ایک بات نوٹ کر لیں, لکھ لیں کہیں, جس نے جس کے پیسے کھائے نا وہ کبھی زندگی میں کامیاب آپ کو نظر نہیں آئے گا. پیسے کھانے والا آپ کو چھپتا ہوا, آپ کو ڈرتا ہوا, آپ کو تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جس کے کسی نے پیسے کھائے نا اللہ نے اس کو اس سے زیادہ پھر لوٹا دیے ہیں. یہ اصول ہے. تھوڑے دن لگتے ہیں, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا اللہ اسے کھڑا کر دیتا ہے, اور کھانے والا برباد ہی رہتا ہے. اچھا دنیا میں تو برباد رہا, اب آخرت میں الگ اس نے بربادی اٹھانی کیونکہ اس نے اس کا بدلہ دینا ہے. تو کبھی زندگی میں بندہ کسی کے پیسے کسی کا حق لے کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تھوڑے دنوں کی چاندی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے, اس کا تباہ و بربادی ہوتے دیکھا ہے.
تو ایک بات یاد رکھیں, کبھی کسی کا حق میری طرف نہیں آنا چاہیے, وہ اس کو پورا پورا لوٹائیں. وہ بھول گیا پھر بھی لوٹنا ہے, معافی بھی مانگیں کہ یار لیٹ ہو گیا بھائی معذرت, اور پھر کیا فرمایا, وعدے پورے کریں. ہمارے یہاں تو بھائی تکیہ کلام ہو گیا, تو اسی فکر ہی نہیں کرو, بس کل کر دیتا ہوں, پرسوں کر دیتا ہوں, بس آپ آ جاؤ جمعے والے دن. اچھا یہ بولتے وقت بھی پکا ارادہ ہوتا کہ ہونا نہیں, ڈولی ہی دینی, پتہ ہے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہم نے. وہ ایک محاورہ مشہور کر دیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, معاذ اللہ. ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے. آپ کو پتا ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کے ساتھ کوئی ڈیلنگ تھی, تو اس سے پیسے لینے تھے, تو اس نے کہا حضور آپ کھڑے رہے میں ابھی آتا ہوں. آپ ادھر ہی, نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر سڑک پر. وہ بندہ گیا گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے. اس کو 3 دن بعد یاد آیا. وہ 3 دن بعد آیا تو نبی پاک وہیں کھڑے تھے. کہا نوجوان تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. کہا حضور میں بھول گیا تھا, لیکن چونکہ نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں کھڑا ہوں, آپ آ جاؤ. آپ وہیں کھڑے رہے, اور ہم بس میں کل پہنچ رہا ہوں, فکر ہی نہیں کرو تمہارے گھر آ رہا ہوں. ارے بس پرسوں ہو گیا کام. نہیں اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنی قسمیں کھا لیں یقین بھی نہیں آتا ہے. میرا بھی ایک جملہ مشہور ہو گیا, لوگ کہتے ہیں نا تسی فکر نہ کرو, میں نے کہا جو کہتا تسی فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں وہ ہر بات میں یہ کہتا آپ فکر ہی نہ کریں, ہو گیا کام, آپ ارے آپ ٹینشن ہی نہ لیں. جو یہ کہتا ہے ٹینشن نہ لو اس کی زیادہ ٹینشن لینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے. نہ کریں ایسا آپ. اچھا پھر ایسا بندہ جو ہے نا یوں سمجھے آہستہ آہستہ دوست کھو دیتا ہے, اعتماد کھو دیتا ہے. آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کہو نا آپ کا کام ہو جائے گا, سامنے والے کو پتا اس کی بات پتھر کی لکیر ہے, وہ آپ پر اعتماد کرے گا. یار اس نے آج تک جب جو بولا ہے نا وہ ٹائم پہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار گولی دے کے ہماری گاڑی چل رہی ہے آگے, نہیں چلے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا دکاندار کون سا چلتا ہے, آپ محلے میں سودا کس سے لیتے ہیں؟ آپ بعض دکاندار ایسے جو مہنگا سودا دیتے ہیں آپ جا کے اس سے لے لیتے ہیں کہ یار یہ سچا دیتا ہے. وہ سستا تو دیتا ہے مگر ملاوٹ کرتا ہے, تو ملاوٹ والے کا کاروبار آگے جا کے بد ہی ہوتا ہے. اور اچھی کوالٹی کا مہنگا بھی لوگ خریدتے ہیں. بالکل ایسے ہی بندہ وہی چلے گا. اچھا آپ اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے ادارے میں, اپنے جاب میں بھی آگے جب ہی بڑھیں گے جب آپ سچے ہوں گے. آپ کا ایچ او ڈی کہے گا یار جب بول دیکھو جھوٹ بولتا ہے, جب دیکھو کوئی بہانہ کرتا ہے. آہستہ 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 آپ ڈاؤن. پھر آپ پتہ کیا کہیں گے, یار پتہ نہیں مجھے کیوں پیچھے کرتے ہیں, مجھے آگے نہیں بڑھاتے, میری تنخواہ نہیں بڑھاتے, میرا گریڈ نہیں بڑھاتے. بھائی آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی. آپ ہر وقت کوئی نئی کہانی سنا رہے ہوتے ہو, سچے رہو نا. اچھا کہانیاں پتہ ہی کون سناتا ہے؟ ایک بات اور زندگی میں یاد رکھیں, ہمیشہ کہانیاں وہ سنائے گا جس کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے. جھوٹے کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا بھائی آپ 2 دن کیوں نہیں آئے, وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا. اب آپ کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے چینل میں دادی مار دی ہے. اب 2-3 مہینے بعد آپ نے کہا دادی بیمار تھی, تو ایچ او ڈی کہا 3 مہینے پہلے تو انتقال ہوا تھا, بیمار کیسے ہو گئی؟ تو پریشان. جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اچھا کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو, اچھا ذرا بھرم بھی مارنا تھا, اب لیاری بولوں گا تو نہیں, میں تو جمشید روڈ پہ رہتا ہوں یا میں بہادر آباد رہتا ہوں. اب ساری زندگی اس دوست کے ساتھ یاد رکھنا ہے میں لیاری میں نہیں رہتا, اس کے سامنے بہادر آباد رہ رہا ہوں. اس کو سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اس کو نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو, جہاں رہتا ہے وہ بتا دے گا کہاں رہتا ہوں. کیا کرتے ہو, تو یہ کرتا ہوں. جھوٹا آدمی مضطرب رہے گا, پریشان رہے گا, فائلیں سنبھالتا ہوا نہ رہے. جس کے پاس بہت ساری فائلیں ہوں, چھپا چھپا کے چل رہا ہو, وہ ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹا, کیونکہ کسی کو کوئی کہانی سنائی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو کوئی. اچھا ہم سمجھتے ہیں سامنے والا ہماری باتوں میں آ گیا, سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے یار یہ گھما رہا ہے, یہ پھرا رہا ہے, ہمیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں لوگ. مگر ایک وقت آتا ہے جب ہماری جگہ کوئی صحیح آدمی ملتا ہے نا, تو ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹے کی جگہ نہیں بنتی ہے. یاد رکھو, سچے رہیں, سیدھے رہیں, امانت دار رہیں, وعدے پورے نہیں کر سکتے منع کر دیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کورس کروایا جا رہا ہے آج کل, ہاؤ ٹو سے نو, نہیں کہنے کا طریقہ. نہ کہہ دیں یار, نہ کہیں کہ ہو جائے گا. آپ کسی کو آسرے پہ رکھے ہوئے ہیں اور کرنا بھی نہیں ہے, پیار محبت سے سمجھا دیں, معذرت خواہ حضور میں نہیں کر سکوں گا, اللہ آپ کا کام آسان کر دے, مگر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مدد نہیں کر سکتے منع کر دیں. وہ کسی اور کے پاس تو جائے نا, آپ نے فکر ہی نہ کرو اگلے ہفتے آ جاؤ. وہ بیچارہ قرضے میں ڈوبا جا رہا ہے اور آپ سے امید لگائے بیٹھا ہے, آپ نے دینا نہیں ہے مگر گھمانا ہے اس کو. کام نہیں کر سکتے منع کر دیں, کوئی اور چیز منع کر دیں, آسرے میں نہ رکھیں, گولی نہ دیں کسی کو, بات کو آگے نہ بڑھائیں, اور بالکل اسی طرح وعدے پورے کریں. اب آگے چلتے ہیں, 5 کام ہو گئے, زیادہ کام نہیں ہوئے نا, اب آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے پھر والذین هم علی صلاتہم یحافظون. پہلی آیت کیا تھی؟ قرآن, وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. اب اس کا آخری کام کیا بتایا؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, قضا نہیں کرتے, ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری بھی نماز, آخری کیٹیگری بھی نماز. ٹھیک ہے جناب, اب آئیے انعام کی باری آگے. دیٹس اٹ, یہی کام تھے, بہت بڑی لسٹ نہیں ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, سب مل کے ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ نماز میں
खुशू व खुजू। दूसरा क्या था? फजूल बातों से बचने का है, ठीक है। तीसरा क्या था? ज़कात अदा करनी है। चौथा क्या है? शर्मगाह की हिफाजत करनी है। पांचवा क्या है? वादे और अमानतें पूरी करनी है। छठा क्या है? नमाज की हिफाजत करनी है। दैट्स इट। देयर इज नो बिग लिस्ट। कोई मुजाहिदात नहीं है कि 2 साल के लिए घर छोड़ दो। अब आओ मैं बताता हूं इनाम क्या है, इंसेंटिव क्या है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, फरमाया यही लोग वारिस हैं। अच्छा, किस प्रॉपर्टी के? भाई कान खड़े हो गए ना यार, हम वारिस बन गए। प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके वारिस हैं? अल्लाह अकबर। सुनो, वारिस पता है क्या किस चीज़ के हैं? फरमाया अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस। हाय हाय हाय, फरमाया कि ये फिरदौस की मीरास पाएंगे। फिरदौस पता है क्या है? तमाम जन्नतों में सबसे जो टॉप कैटेगरी की जन्नत है ना, वो फिरदौस है। नबी पाक फरमाते हैं जब भी रब से दुआ मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगा करो। कबूलियत का वक्त होगा तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस लिख दी जाएगी। अच्छा, अब एक और सवाल जहन में आता है, चलो यार फिरदौस की मीरास मिलेगी, मगर कितने दिन? बिजनेस क्लास में कोई सफ़र करता है, कोई वीआईपी लाउंज में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए ना। फिरदौस तो सबसे टॉप जन्नत है, कितने दिन? आए हाय, आगे फरमाया हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस मिलनी है और उसकी कोई एंडिंग नहीं है। बस आप चले गए तो बस चले गए, मौत भी नहीं आनी ना। मुझे बताओ यार, इससे ज़्यादा आसान कोई फार्मूला है? 6 काम करने हैं, जन्नतुल, और अल्लाह का वादा है, कोई और नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपके पास कुरान का पैगाम लेकर, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, आपको पता चल गया होगा कि कामयाब लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन कौन हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बातें बताई गई इस बयान में, कामयाब होने के लिए अल्लाह के नज़दीक उन बातों पर आप अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह आप दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाब लोगों में शुमार होंगे। सो दोस्तों, इसे शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।